الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا محمد وعلى قرآن مجید فرقان حمید میں جس آیت کریمہ کو ہم نے عنوان قرار دیا آج 12 محرم الحرام امام علیہ جعفریہ رکھیں عزیزان محترم، ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب کی یہ دعا ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ پروردگار ہمیں جب تک زندہ رکھے محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، ان کے صدقے میں، ان کے سائے میں ہماری زندگیاں بھی رہیں، ہماری نسلیں بھی آئیں، ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہیں اور دنیا سے جب جائیں تو اسی نام کے ساتھ جائیں جس نام پر ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مولا علی ابن ابی طالب ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام حسن اور حسین ابن علی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام علی ابن الحسین ہے، ہمیں فخر اور ناز ہے کہ ہم محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد ابو سعید ابن جعفر کے ماننے والے ہیں، ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ ہم علی ابن موسیٰ رضا و محمد ابن علی و علی ابن محمد الحسن ابن علی اور امام الحاضر محمد مہدی ابن الحسن عسکری علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری سب کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے اور یقیناً ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہ انوار مقدسہ ہیں جن کو اللہ نے روئے زمین پر پیکر بشر میں بنا کر بھیجا تاکہ بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہو سکے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ انوار مقدسہ ہیں جو پیکر بشریت میں ہمارے سامنے آئی تاکہ ہم ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہ نے ان ہستیوں کو اس لیے بھیجا کہ روئے زمین پر نظام قدرت چل سکے۔ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس نظام کائنات کو چلانے والے کچھ لوگ ہیں، تو جب نظام کائنات کو چلانے والے کچھ لوگ ہیں تو جب تک اس کا نظام ہے اس وقت تک اس کو چلانے والے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نظام کائنات تو ہو اور چلانے والے نہ ہو۔ تو جب نظام ہوگا تو نظام چلانے
جب نظام قائم ہے تو نظام چلانے والے بھی قائم ہیں۔ ہم اس انداز میں اگر دیکھیں کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس نظام کو اس نے کائنات میں خلق کیا اور اس نظام کے ساتھ اس نے کچھ ہستیاں بنائی اور وہ اس نظام کائنات کو چلانے والے ہیں۔ وہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے اور ناظم کائنات بھی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے اور ناظم کائنات بھی ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے وہ نظام عطا کیا۔ اللہ نے وہ نظام عطا کیا اور پھر کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت بھی تم پر فرض قرار دی اور جن کی اطاعت بھی تم پر فرض قرار دی۔ جن کی محبت بھی فرض ہے، جن کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اب اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھیے ہم اپنی مرضی سے، میرے نوجوان بچے اور میرے وہ لوگ کہ جو شاید یہ سمجھتے ہو کہ اپنے دلوں میں کچھ گفتگو، کچھ باتیں، کچھ سوالات لیے رہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، یا ایام عزا، یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا، یہ ذکر حسین، یہ ذکر رسول، یہ ذکر توحید، یہ ذکر قرآن، یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر شہداء کربلا، یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مردہ ہو جائیں اور ذکر تو زندہ ہے۔ تو فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار ذکر کرو، ذکر کرنے میں مومنین کا فائدہ۔ تو در حقیقت ذکر اس لیے ہے کہ ہمارے دل مردہ نہ ہو جائے، ذکر اس لیے ہے کہ ہم زندہ رہیں، اس لیے کہ جن کا ذکر ہے وہ زندہ۔ درود محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ رسم نہیں ہے، یہ تہوار نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ کسی قوم اور قبیلے کی میراث نہیں ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کی بھی میراث نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جن کا ذکر ہے وہ عالم اسلام اور عالم انسانیت کا ذکر ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگوں نے اس کو تقسیم کیوں کر دیا کہ جب ذکر حسین ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اہل تشیع کا کوئی مجلس ہے یا کوئی میلاد ہے۔ نہیں، یہ کوئی اہل تشیع سے مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانیت کی بقا کے لیے آئے ہیں، یہ انسانیت کی بقا کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ کسی مخصوص قوم اور قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ حسین سب کا ہے، قرآن سب کا ہے، رسول سب کے ہیں، تو پھر یہ ذکر بھی سب کا ہے۔ تو اس میں کوئی پابندی اور کوئی محدودیت کا تصور نہیں ہے کہ یہ کوئی محدود ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس مجلس عزا کو بھی سب مل کر کے سب کو کرنا چاہیے، میلاد سب کو مل کر کرنا چاہیے، مسجدیں سب کی ہونی چاہیے، امام بارگاہیں سب کی ہونی چاہیے، سب آئیں اور سب مل کر کے ذکر کو کریں، تو پھر اس ذکر کا کچھ اور فائدہ ہوگا جب ہم مل کر کے کریں گے، اس لیے کہ یہ اس حسین کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ تو اب اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن مجید میں واضح اعلان کر رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ کون؟ جو مطیع اللہ ہوں گے، جو مطیع رسول ہوں گے، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں ڈالی۔ یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں میں سے ہوں گے، وہ سچوں میں سے ہوں گے، وہ صالحین میں سے ہوں گے، وہ شہداء میں سے ہوں گے۔ ان سب کو جمع کر لیا جائے تو ایک شخص کا نام نظر آئے گا، اس کا نام ہے حسین بن علی۔ نعرہ حیدری! ان پر جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، ان کے ساتھ ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ مَعَ الَّذِينَ، مَعَ ساتھ، الَّذِينَ ان کے، میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی ترجمہ کر دیا ہے۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن نعمتیں عطا کی، علیہم، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، اور وہ صادقین ہوں گے، والشہداء، اور وہ شہداء ہوں گے، والصالحین، اور وہ صالحین ہوں گے۔ تو میں کربلا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب رسول نے یہ کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، تو اب میدان کربلا میں حسین بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ یہ خالی حسین نہیں ہے، یہ نبی بھی ہے۔ منی، حسین و منی وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ تو حسین میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ محمد وعلی محمد، میں جملہ میں نقل کر رہا ہوں، میں نے کہیں ٹیلی ویژن پر بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب شاہ عبد الحق محدث دہلوی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت قابل آدمی، انہوں نے کتابیں بہت ساری لکھی۔ ایک کتاب ہے کتاب مراج النبوہ، پرشین زبان میں کتاب ہے، اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے کہ اللہ نے ساری صفات اور نعمتیں رحمت للعالمین کو عطا کی۔ ایک ایسی صفت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دی۔ کا وہ صفت کون سی ہے؟ کا وہ صفت شہادت ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، ان کے جملے ہیں۔ کا رسول میں آگے لکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو صفتیں ملی، اور اللہ نے رسول کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کو شہادت خفی دی اور ایک کو شہادت جری دی، ایک کو زہر سے شہید کیا گیا اور ایک کو تلوار سے قتل کیا گیا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ شہادت حسین اور شہادت حسن، یہ حسنین کی شہادت در حقیقت شہادت رسول ہے، اور اس طرح رسول اللہ صفت شہادت صفت حسن حسین سے ادا ہوئی۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے یہ جملے کہ اب شہادت حسن اور شہادت حسین شہادت رسول ہے، اور یہاں انہوں نے قلم کو روک دیا۔ اب اگر ہم یہ بات آگے بڑھائیں اور اس بات کو مان لیتے ہیں تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر شہادت حسین شہادت رسول ہے تو پھر قاتل حسین قاتل رسول بھی ہے۔ پھر قتل حسین قتل رسالت۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی اور ان کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی۔ دیکھیں یہ شہید کا لفظ آ گیا اس میں، تو میں ایک بات اور عرض کروں کہ شہادت ایک تو وہ شہادت ہے جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس کو قتل ہو جائے تو اس کو شہید ہے۔ ایک شہادت وہ ہے قرآن کی شہادت میں کا یہاں ذکر کرنا ہے، وہ شہادت گواہی میں مانے بمانے گواہی بھی ہے، شہید کا مانا شہید ہے، شاہد ہے، یعنی گواہ ہے، یعنی گواہ ہے۔ بھائی آپ کو ذو الشیرہ یاد ہوگی نا کہ جب بلایا دعوت کی 2 دن تک کھا کے جاتے رہے، تیسرے دن میں وہ نہیں پڑھ رہا، لیکن میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں گواہی کے اوپر کہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو محفوظ کر لیجیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، جو میرے محمد والے محمد یہ میں آپ کے سامنے روایت نہیں بیان کر رہا، یہ امام کی وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جو چند برس پہلے امام نے بیان فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ اس کو ایسے دیکھو کہ جس وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو وہاں ہر دفعہ دیکھیں تینوں دن کیا ہوتا رہا کہ ایک تاریخ جس کو بچہ لکھتی ہے کہ 9 سال کا بچہ، 9 برس کا بچہ، بہرحال مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 9 برس کا بچہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جس پر ایک جملہ بڑی تحقیق کے ساتھ مورخین نے لکھا لیکن عام طور پر پڑھا نہیں جاتا کہ جب وہ جاتے رہے کھا کھا کر کے تو ایک جملہ بھی کہہ کر گئے کہ جناب ابو طالب کو، جناب عمران کو ایک جملہ کسا جس کو کہتے ہیں طنز میں ایک جملہ کہا کہ لو
اب تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے یا بیٹے کی بھی اطاعت کرو؟ یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم جملہ ہے. اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو. امام نے یہاں پر ایک بات فرمائی کہ جب حضرت نے فرمایا کون ہے میرا ساتھ دے گا، لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس جگہ کے اوپر ایک، کیونکہ تاریخ کہتی ہے بچہ لہذا میں بھی یہ جملہ دوہرا رہا ہوں قاعدتاً، لیکن میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ 10 برس کا بچہ، لیکن بہرحال جو جناب عمران کا فرزند ابو طالب کا بیٹا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو اب امام کہتے ہیں اس انداز میں دیکھو کہ جیسے ہی رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، تو فوراً علی نے فرمایا واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو بھائی گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ گواہی دینے والا یا تو موجود ہو یا دیکھ رہا ہو، یا موجود ہو یا دیکھ رہا ہو. اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کی گواہی بھی دی، رسول کی بھی گواہی دی، دونوں گواہیاں دی. تو اللہ نے قرآن میں اس لیے یہ اعلان کیا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہاری گواہی کے لیے میں کافی ہوں یا وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب. وہ علم کتاب جس کے پاس ہے اس نے گواہی دی. ہمیں اس طرح سے ان کے قریب ہونا ہے کہ یہ ہمارے فیصلے نہیں ہے، کہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ نے کہا کہ ان سے محبت کرو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، ان کی اطاعت کرو. تو ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اعلان اور یہ فیصلے اللہ کے ہیں. تو اگر اس بات کو معیار بنایا جائے کہ یہ سب فیصلے اللہ کے، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، محبت زیادہ کرتے تھے، بے شک محبت کرتے تھے. تو کیا یہ رسول کی مرضی سے ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اس کو من جانب اللہ دیکھنا ہوگا، من جانب اللہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی یہ فیصلے ہے. اللہ نے کہا موبائل آپ کے سامنے، اگر نہیں پہچانتے تو یہاں پہ جذبہ دیا گیا، یہاں پہ جذبہ دیا گیا. اگر آپ جانتے ہیں تو وہ کیا فیصلہ تھا؟ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنے عورتوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے عورتوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لاتے ہیں. دیا ہے تو دکھایا. تو یہ فیصلہ کس کا تھا؟ حکم کس کا تھا؟ یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ بیٹوں کو لاؤ تو بیٹوں کو لائے، عورتوں کو لاؤ تو عورتوں کو لائے، نفسوں کو لاؤ تو نفسوں کو لائے. تو یہ فیصلے جو ہے، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، بے شک محبت تو کرتے تھے، لیکن
بلکہ اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ حکم الہی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے حکم کے اوپر رسول لے کر کے آئے، اور یہ بات کس طرح سے ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کیا۔ تو جب اللہ کا اعلان ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں، کیونکہ آپ اس کو تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ تقسیم کیسے کرتے ہیں، کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ میں بہت توجہ کے ساتھ ایک جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، فیصلہ ہے، ایمان ہے، قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ تو جب اپنی مرضی سے نہیں بولتا تو جب بھی بولے گا اور جو بھی بولے گا وہ حکم الہی ہوگا، اور جو حکم الہی ہوگا وہ قرآن ہونا چاہیے۔ جو بولے گا میں کس کی مانوں، آپ کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ میں اللہ کی آپ کی بات سنوں یا قرآن کی بات سنوں؟ قرآن کی بات سننا ہے، قرآن کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ جملہ محفوظ کر لیجیے گا، میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں اور بڑی ضرورت کے ساتھ کہ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کا یہ اعلان ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ میرا نبی اپنی خواہش سے، اپنے نفس سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ اللہ نے نبی کی قول کی ضمانت لی، اللہ نے نبی کے فعل کی ضمانت لی۔ بولے گا تو اللہ کی بات بولے گا، عمل کرے گا تو حکم الہی ہوگا، دونوں باتیں طے ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہے تو اب اگر دلیل کے میدان میں اللہ کا رسول یہ اعلان کرے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ اعلان کس کا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، کس کا ہے؟ آپ تو تاریخ حدیث رسول کے انداز میں کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا قرآن میں فرمایا، اللہ نے پورا قرآن ہمیں جو دیا وہ لسان مبارک رسالت سے دیا۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں شریعت دی تو رسول کے ذریعے، ایمان دیا تو رسول کے ذریعے، علم دیا تو رسول کے ذریعے، جو احکامات دیے رسول کے ذریعے، تو ہمیں تو رسول کے ذریعے سے سب کچھ ملا۔ تو قرآن بھی رسول کے ذریعے ملا، پہلے بیت بھی رسول کے ذریعے ملے، سب کچھ رسول کے ذریعے ملا۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، اپنے نفس سے بولتا نہیں ہے، اپنی خواہش سے بولتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ رسول نے کہا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ قرآن میں دو جگہ پر لفظ مولا استعمال ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ اور مولا کو تعریف مولا کی ہو رہی ہے کہ ان اللہ مولاکم،
اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور مولا وہ جو نعمتیں دینے والا اور نصرت کرنے والا، تو نصرت کرنے والا بھی مولا ہے، نعمتیں دینے والا بھی مولا ہے، تو یا اللہ مولا ہے یا علی مولا ہے۔ اس لیے اللہ نے رسول اللہ سے یہ اعلان کروایا کہ اے رسول تم کہہ دو کہ من کنت مولا ہوں، تو بس کہنے والی لسان مبارک رسالت ہے، کہنے والے تو رسول ہے، بولنے والے تو رسول ہے، لیکن پیغام اللہ کا ہے، تو اللہ کا جو پیغام ہے تو اب کون کہہ رہا ہے؟ اب کون کہہ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم کس کا ہے؟ تو نماز کس کی ہوئی؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ رکھو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ بتایا کس نے؟ رکھتے کس کے لیے ہیں؟ تو حکم اللہ کا ہوتا ہے، بولتا ہمارا رسول ہے، بھائی تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تو ہم جس کو بھی مانتے ہیں وہ من جانب اللہ مانتے ہیں، یہ حکم اللہ ہے، اور ہم اطاعت اللہ کرتے ہیں اور اطاعت رسول کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی اطاعت ہم پر فرض قرار کی ہے۔ اب سمجھیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی۔ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ بڑا اچھا کلام پڑھ رہا تھا کتاب صاحب کا لکھا ہوا، اور بڑی بیماری ہے یقیناً، میں یاد رکھوں اس گفتگو آپ کے ساتھ کہ دیکھیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اسی آیت میں آگے چل کے کیا کرا؟ حسنا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں، یہ بھی محبت کرتے ہیں، جس طرح وہاں کا نا آتی قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وہاں اللہ نے اپنی محبت کی کسوٹی اطاعت رسول میں رکھ دی۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی، تو بس میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع؟ رسول کی اتباع۔ یہاں اللہ کی اتباع نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے پہلے کسی مجلس میں اس فرق کو بیان کیا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، یا اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اطاعت ہوتی ہے کون کی؟ اتباع ہوتی ہے افعال کی، اتباع افعال کی ہوتی ہے، اطاعت کون کی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے کی اطاعت تو ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اتباع نام ہے نقش قدم پر چلنے کو، تو اللہ کے نقش قدم نہیں ہے، اللہ کا قول ہے، لہذا اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی۔ بس جہاں اللہ نے اپنی محبت کی کسوٹی کہاں رکھی؟ ان تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو دوست کرتے ہو، فاتبعونی، تو بس میری اتباع کرو۔ تو اب رسالت کے قدم جہاں
کے غلام ہیں. اب رسالت کے قدم اگر درج لہرا پر جا کر سلام کریں. اگر نقش قدم رسالت کرے علی پر نظر آئے, اگر نقش قدم رسالت حسن اور حسین پر نظر آئے تو آپ سے کہہ دیتے کہ کیونکہ محبت بہت کرتے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. کبھی زندگی نہیں, زندگی کسی اور موڑ پر, تو میں اس بات کو بتاؤں گا کہ یہ تو اتنا معصوم نبی ہے, اتنا ایسا معصوم نبی جس کو صرف رحمت للعالمین بنا کر دے گا اور کوئی ذمہ داری نہیں. صرف بات کو پہنچا دو, صرف بات پہنچا دو. اے نبی تم یہ بات پہنچا دو اور آ جاؤ. کوئی ذمہ داری نہیں ہے, رحمت للعالمین بنا کر دے گا. تو اب یہاں پھر اپنی مرضی آپ نے لگا دی. دیکھیے جب انسان اپنا ذہن لگائے گا تو وہ راستہ بھٹک جائے گا. آپ قرآن اور رسول پر رہے, اس لیے اللہ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دے دیا, چاہیے میں دونوں جملے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, چاہیے اس آیت سے کتابیں دیکھ لیجیے اور بھی کتابیں دیکھ لیجیے. لفظ کا فرق ہے, کہیں لفظ ہے انی تارکم فیکم مستقبلین اور کہیں لفظ ہے انی ترکتو. کہیں ترکتو کا لفظ ہے اور کہیں تاریک کا لفظ ہے. صرف لفظ کا فرق ہے, بات ایک ہی ہے. انی تارکم فیکم مستقبلین کتاب اللہ عزتی اہل بیتی. میں اپنے بات کو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا قرآن بھی آگے لگے مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا, ان سے جب تک منسلک رہو گے لن تضلوا بعدی, میرے بات گمراہ نہیں ہوگے. اچھا اس میں دیکھیں کتنا لطیف منطقی نتیجہ ہے. مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا, جب تک ان دونوں سے منسلک رہو گے. اب لطیف اور منطقی نتیجہ دیکھیں, لن تضلوا بعدی, میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو ترک کر دیا, ان کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہی تمہارا مقدر ہے. فیصلہ ہو بس. میں بتائے سے پہلے دو باتیں آپ سے کروں. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان سے محبت کریں, ان سے دوستی کریں, ان کے ساتھ رہیں, دنیا میں بھی آخرت میں, اللہ قبول فرمائے. لیکن عزیزوں اس کے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے بھی ہم سے محبت کی ہے یا نہیں؟ یہ کیسے فیصلہ ہو, اس کو کیسے سمجھا جائے؟ تو اس محبت کے لیے ہمیں کوششیں بھی کرنی ہے نا. کوشش, اور اس کوشش کا کیا نام ہے؟ یہ تو ہے ذکر. کوشش کیا کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کرنے کے لیے اور ان تک پہنچنے کے لیے وقت آگے بڑھ جائے گا, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن اس اشعار میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کی تفصیل کی ضرورت ہے. کوشش کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے. جس وقت اللہ کہتا ہے نا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم غور نہیں کرتے, تم فکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن میں غور نہیں کرتے. تو حسین کی تو قرآن ہے, علی بھی تو قرآن ہے, اہل بیت بھی تو قرآن ہے. قرآن ہے تو پھر ہمیں قرآن پر غور کرنا پڑے. قرآن پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. دیکھیے دو چیزیں اللہ نے دیکھی تھی شروع سے, دو چیزیں سورہ سب اٹھا کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وہاں پر؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک ہم نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی, ایک نور بھیجا ہے اور کتاب مبین بھیجی ہے.
وقت نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یاد رکھیے کہ نور محتاج کتاب نہیں ہوتا، کتاب محتاج نور ہوتی ہے۔ کتاب اٹھائیے، روشنی نہیں تو نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا سا نور ہے۔ کتاب محتاج نور ہے، یعنی نور ہوگا تو کتاب سمجھ میں آئے گی۔ تو اب قرآن اگر سمجھنا ہے تو انوار مقدسہ کو ساتھ رکھنا ہوگا کہ اگر اہل بیت ساتھ نہیں ہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے۔ قرآن بھی سمجھنے کے لیے ہمیں ان ہستیوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا کہ جو ہمیں قرآن سمجھاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے، اس میں آ رہا ہوں آخری جملہ، بات نکلتے جا رہی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ جب تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اس کا مقصد یہ ہے، امام سے کہتے کی تعلیم میں بات ہو رہے ہو، امام فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو کوئی اور غلط سمجھا دے، اس سے پناہ لے لیا کرو اور پھر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ کر اہل بیت کے ساتھ منسلک کر لو اپنے آپ کو، تاکہ اللہ تم کو پر رحم کرے اور اب اللہ جو لکھ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے، وہ تم کو سمجھ میں آئے۔ تو اللہ کی بات سمجھنا ہے تو اللہ والوں سے سمجھنا ہے۔ تو بس اس لیے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور غور کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ رات میں جب بیٹھے جب فرصت ہو جائے، رات میں کچھ تھوڑا سا وقت دے دیں اپنے آقا کو، اپنے مولا کو دے دیں، کچھ وقت اللہ کو، سب پر وقت دے دیں، تھوڑا سا وقت۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، راتوں کو اٹھو، یہی وہ وقت ہے جب ہم تم کو ہدایت دیں گے، تھوڑا سا صحیح، زیادہ نہ صحیح، مختصر سا صحیح، تھوڑا سا اٹھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، بات کرو۔ میرا رب تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو قادر ہے، تو حاضر ہے، تو موجود ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس وقت تجھ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ تم نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے بات کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مالک میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میں لا علم ہوں، میں کم عقل ہوں، مجھے شعور نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں، میں تجھ سے شعور بھی طلب کر رہا ہوں، مجھے عقل بھی عطا کر دے، مجھے علم بھی عطا کر دے، مجھے ہدایت بھی عطا کر دے، اور مجھے ان لوگوں سے ملوا دے جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو پھر اللہ ان لوگوں سے ملوا دے گا۔ تو بس یہ دعا کریں، باقی اللہ پر چھوڑیں، اللہ ان لوگوں سے ضرور ملوا دے گا کہ جن کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا، جن کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا۔ تو بس تھوڑا سا غور کریں، اور اہل بیت پر غور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تصور کرنا پڑے گا۔ تصور کریں کسی بھی امام کی زندگی کو، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں امام کو پڑھوں سمجھوں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تصور کریں، آنکھوں کو بند کریں اور پھر لمحے کے لیے اس زمانے میں چلے جائیں، اس زمانے میں چلے جائیں اور تصور کریں۔ مثلا اگر آپ کو ساتویں امام پر غور کرنا ہے، مولا یہ بغداد، آج کا شہر، آج کی روشنیاں، آج کی اتنی آسائشیں، لیکن آج سے 1350 برس پہلے یہ ریگستان، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ بیابان، نہ پانی نہ دانا، کیوں آئے تھے یہاں؟ کیسے آئے؟ کیا ہوا؟
کربلا پر غور کرنا ہے، حسین پر غور کرنا ہے. رونے سے پہلے تصور شرط ہے کہ یہ قافلہ کس طرح چلا ہے. تصور کیجیے کہ وہ ریگستان ہے، وہ صحرا، وہ اونٹوں کا سفر، وہ دھوپ کی تپش، پیاس، تشنگی، بھوک اور وہ صحرا کا سفر. اب تصور کیجیے کہ کس طرح یہ محلوں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر، گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ عورتیں، یہ بچے، ان کا سفر کیسے کیا. آج تو بہت آسان ہے نا، جاتے ہیں زیارت پر، کربلا بھی جاتے ہیں، شام بھی جاتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، عمرے پر بھی جاتے ہیں، بہت آسان ہے. اس پر بھی لوگ شکایت کرتے ہیں. لیکن پھر اپنے اہل بیت کے لیے تصور کیجیے کہ یہ سفر کیسے گزرا ہوگا اور یہ کس طرح سفر گزارا ہوگا. اور اس کے بعد آج 12 محرم ہو، عاشور گزر گیا، آپ نے پرسہ دے دیا، ایک ایک کا پرسہ آپ نے دیا. وقت کے امام کو پرسہ دیا نا آپ نے. کون سا وقت کا امام جو ہر لوگوں سے صدا کرتا ہے کہ میرا سلام ان بیویوں کو جن کے ہاتھ میں سے پشپ دے. آپ نے علی اکبر کا پرسہ دیا، آپ نے قاسم کا پرسہ دیا، آپ نے عباس کا علم اٹھایا، آپ نے قاسم کا پرسہ قاسم کی ماں کو دیا. ایک ایک کو پرسہ دیا. محترم شام غریبہ بھی آئی، شام غریبہ بھی گزری. آج 11 محرم گزر گئی. جب 12 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلنا شروع ہوا تو تصور کیجئے کہ کیا گزری ہوگی ان بچوں پر جو اسیروں کے ساتھ میں ہوں گے، کہ جس کا بابا مارا گیا، جس کا بھائی قتل ہو گیا. ان بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی. السلام علیکم سکینہ نے آواز دی ہوگی، بابا میرا سلام، چچا میرا سلام، بھیا علی اکبر میرا سلام. فیضان محترم، یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ. ابھی تو حسین کا سبب دیکھا تھا نا، ابھی حسین کا سبب دیکھا تھا. اب ذرا زینب کا سبب دیکھو، اب سید سجاد کا سبب دیکھے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق. اس عالم میں یہ قافلہ دعا ہو گئے. ایک جملہ بتاؤ، تم تھکیں گے. یہ بیویوں کو جب لے کے جایا جا رہا تھا میں بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ بیویاں کوفے کی طرف چلنا شروع ہوئی، بازاروں سے گزر رہی تھی، ایک منادی آواز دیتا جا رہا تھا، یا للکوفۃ والشام ہذہ من بنات رسول اللہ. یہ رسول اللہ کی بیٹیاں. ہم سب کو محبت اہل بیت کی توفیق عطا فرما.